کر دی ہے کہ کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے بغیر کسی مطلب کے۔ لیکن کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب سمیر کو پتہ چلتا ہے کہ ریحان دراصل اسی کمپنی کا مالک کا بیٹا ہے اور وہ یہاں صرف ایک تجربے کے لیے آیا ہے۔ سمیر کو یہ سب ایک دھوکے جیسے لگتا ہے۔ وہ سمجھتی کہ ریحان نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کیا ہے اور فوراً ریحان سے دوری اختیار کر لیتی ہے، جس سے تب ریحان کے احساس ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت نے سمیرہ کو تکلیف دی ہے، حالانکہ اس کا مقصد کبھی دھوکہ دینا نہیں تھا۔ وہ سمیرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر سمیرہ اب اس پر اعتماد نہیں کر پاتی۔ یہاں سے کہانی ایک جذباتی موڑ لیتی ہے جہاں اعتماد اور سچائی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کلائمیکس میں ریحان سب کے سامنے اپنی اصل حیثیت کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سمیرہ کے لیے سچا ہے۔ وہ سمیرہ سے کہتا ہے، میں نے تمہیں کبھی اپنے نام یا حیثیت سے متاثر نہیں کرنا چاہا، میں صرف تمہارے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سمیرہ کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ آخری منظر میں سمیرہ بینک کے اسی کاؤنٹر پر کھڑی ہوتی ہے جہاں وہ ہمیشہ کام کرتی تھی اور ریحان دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہتی ہے، پھر سمیرہ آہستہ سے مسکرا دیتی ہے اور کہانی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل کی کہانی شروع ہوتی ہے سمیرہ سے۔ اس ایپیسوڈ میں سمیرہ ایک مضبوط، خاموش اور خوددار لڑکی سمیرہ ایک بینک میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کی واحد کفیل ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں دی ہوتی ہیں، اپنے خواب چھوڑ دیے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے گھر والے خوش رہے۔ ویورز، دوسری طرف ریحان جو ایک خوش مزاج، تعلیمی یافتہ اور دل کا بہت صاف لڑکا ہے، وہ زندگی کو ہنسی خوشی جینے پر یقین رکھتا ہے اور ہر مشکل میں بہت مثبت رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی کا موڑ تب آتا ہے جب ریحان اسی بینک میں نیا برانچ مینیجر بن کر آتا ہے جہاں سمیرہ کام کر رہی ہے۔ ویورز، پہلے دن سے ہی ریحان سمیرہ کی سنجیدگی اور اس کے خاموش رویے کو نوٹس کرتا ہے، جبکہ سمیرہ کو ریحان کی بے فکری اور ہنستا ہوا انداز عجیب لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ ریحان سمیرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں لانے لگتا ہے، وہ اسے مسکرانا سکھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی صرف ذمہ داریوں کا نام نہیں۔ سمیرہ بھی پہلی بار محسوس کرتی ہے کہ کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے بغیر کسی مطلب کے۔ لیکن کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب سمیرہ کو پتہ چلتا ہے کہ ریحان دراصل اسی کمپنی کا مالک کا بیٹا ہے اور وہ یہاں صرف ایک تجربے کے لیے آیا ہے۔ سمیرہ کو یہ سب ایک دھوکے جیسے لگتا ہے۔ وہ سمجھتی کہ ریحان نے اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کیا ہے اور فوراً ریحان سے دوری اختیار کر لیتی ہے، جس سے تب ریحان کے احساس ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت نے سمیرہ کو تکلیف دی ہے، حالانکہ اس کا مقصد کبھی دھوکہ دینا نہیں تھا۔ وہ سمیرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر سمیرہ اب اس پر اعتماد نہیں کر پاتی۔ یہاں سے کہانی ایک جذباتی موڑ لیتی ہے جہاں اعتماد اور سچائی سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کلائمیکس میں ریحان سب کے سامنے اپنی اصل حیثیت کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ